صدر محترم کے علاوہ آخری شاعر جناب طاہر فراز ہیں، جن کی اہمیت، جن کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ہاں زبان کی ایک خاص شگفتگی ہے۔ ان کے ہاں نعتیہ شاعری جو ہے اس میں جذبے کی طہارت و پاکیزگی کے ساتھ ساتھ فکر اور فن کا ایک عجیب و غریب حسین امتزاج ہے۔ ان کی شاعری سنیے، سر دھنیے، دل پر بھی اثر کرتی ہے، دماغ پر بھی اثر کرتی ہے۔ یہ جناب طاہر فراز کی شاعری کی خوبی ہے۔ برزمینے کی نشانے کف پائے تو بود، برزمینے کے نشانے کف پائے تو بود، سالہا سجدہ صاحب نظراں خواہد بود۔ سرکار کے قدم کے نشان جہاں جہاں پڑ گئے ہیں، اہل نظر صدیوں تک وہاں جا کر کے سر جھکایا کریں گے۔ وہ عظیم ذات کے حضور نعت پاک کا نذرانہ، عالمگیر شہرت کے مالک جناب طاہر فراز۔ انہی بات میرے لیے باعث اعزاز اور باعث عزت ہے کہ میں اس محفل میں ایک حقیر شاعر کی حیثیت سے، ایک غلامان رسول کی حیثیت سے شریک ہوں اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی عقیدت اور محبت کے سہارے ان کی بارگاہ میں پیش کر لوں۔ آپ حضرات سن لیں اور دعا فرما دیں کہ کوئی میرا ایک مصرع یا میرا ایک شعر قبول ہو جائے، بس میرے لیے یہی میری حاضری کا سب سے بڑا انعام بھی ہے اور قیمت بھی ہے۔ غزل کے معاملات میں تو بہت دعوے کیے جاتے ہیں اور ابھی فرمایا بھی انور بھائی نے، لیکن یہاں آنے کے بعد عرض کرتا ہوں کہ بند آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا، بند آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا، بند آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا، کفر کے شہر میں عذاب نہ تھا، بند آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا، کفر کے شہر میں عذاب نہ تھا، تیرگی حرف حرف بکھری تھی، واہ، علم کا کوئی آفتاب نہ تھا، تیرگی حرف حرف بکھری تھی، علم کا کوئی آفتاب نہ تھا، یوں تو ہر شخص تھا پڑھا لکھا، ہاں مگر صاحب کتاب نہ تھا، واہ، بند آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا، کفر کے شہر میں عذاب نہ تھا، تیرگی حرف حرف بکھری تھی، علم کا کوئی آفتاب نہ تھا، یوں تو ہر شخص تھا پڑھا لکھا، ہاں مگر صاحب کتاب نہ تھا، پھر وہ آئے کہ جن کے آتے ہی دونوں عالم میں زندگی جاگی، واہ، سو رہی تھی جو ایک مدت سے حق کی وہ تیز روشنی جاگی، میرا اس تیز روشنی کو سلام، یعنی اللہ کے نبی کو سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ دیکھیے نعت شریف کے بارے میں یہ فرمایا ابھی انور بھائی نے بھی کہ یہ دودھاری تلوار پہ چلنے کے مصادق ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے، کوئی کتنا بڑا شاعر ہو جائے لیکن اگر توفیق نہ ہو اسے تو وہ نعت نہیں کہتا ہے۔ بڑے اچھے اچھے اشعار یہاں سنے گئے اور سنائے گئے اور کہتے جاتے رہیں گے اشعار، اور پتہ نہیں کب سے کہے جا رہے ہیں، مگر ان کی سیرت ہم شعراء کیا بیان کر پائیں گے۔ یہی بس سب ردیف آئے، کہاں سے قافیہ آئے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، کہاں سے وہ ردیف آئے، کہاں سے قافیہ آئے، کہاں سے قافیہ آئے، کہ جس کی حد میں تعریف محمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں سے وہ ردیف آئے، کہاں سے قافیہ آئے، کہ جس کی حد میں تعریف محمد مصطفیٰ آئے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم کہاں سے کیا کریں۔ بہرحال کوشش یہ ہے، اور محبتوں اور عقیدتوں کا معاملہ ہے کہ وہ قبول فرما لیتے ہیں اور حاضری ہو جاتی ہے۔ میں ایک نعت کے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ عطا، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے،
حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، حق نگر ہو گئے، سبحان اللہ، حق نما ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، جن کے دل کو محبت ہوئی آپ سے، آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گئے، حق نگر ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان حق اللہ، نما ہو گئے، اپنے اخلاق سے، حسن کردار سے، اپنے اخلاق سے، حسن کردار سے، ایک انسان انسانیت کے لیے، اپنے اخلاق سے، اپنے حسن کردار سے، اپنے اخلاق سے، حسن کردار سے، ایک انسان انسانیت کے لیے، نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے، نرم لہجے میں پیغام حق یوں دیا، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے، جو مخالف تھے وہ ہم نوا ہو گئے، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی، گر گئی ہاتھ سے ان کے تلوار بھی، اور کرنا پڑا حق کا اقرار بھی، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے، سنگ دل تنگ ذہنوں پہ کچھ اس طرح نور احمد پڑا آئینہ ہو گئے، آئینہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے، واہ 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 واہ، کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے، ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے، کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے، ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، ان کے قدموں کی آہٹ سنی، دیوتا لاپتہ ہو گئے، ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے، بھائی واہ 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 خیر واہ، سے صاحب سلسلہ ہو گئے،
واہ واہ خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے۔ ایک زمانے سے بیٹھے تھے قبضہ کیے، کر کے روشن وہاں بدعتوں کے دیے، ان کے قدموں کی آہٹ سنی جس گھڑی، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے۔ ایک شعر میں سنا رہا ہوں اور ایک اور شعر سناؤں گا، 2 شعر سنانا ہے مجھے اور اس حوالے سے، اس سلسلے کے۔ لیکن میں عرض کروں کہ یہ میرے ذاتی سے معاملات کا جو کچھ بھی اس میں ہے وہ بیان ہے، آپ حضرات سن لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاعر عکاسی کرتا ہے اپنے سماج کی، اپنے بہت سے جذبات اور خیالات شامل ہو جاتے ہیں شاعر کے جذبات، یہ بھی سچ ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے۔ خیر سے صاحب سلسلہ ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے۔ بڑا عاجز ایک شعر پیش کرتا ہے آپ کے حضور، آپ کی سماعتوں تک سرکار میں۔ حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی، دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے، سبحان اللہ سبحان دامن اللہ مصطفیٰ۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق نوائی میں اپنی جو کوشش نہ تھی، حشر میں کوئی تدبیر بخشش نہ تھی، دامن مصطفیٰ ہاتھ کیا گیا، ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے۔ سب سے بڑی دولت جو ملی ہے شعراء کو، یہاں بہت سے خوش نصیب بیٹھے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، کہ شاعری نے بہت کچھ دیا، ندیم میاں، شہرتیں دیں، عزتیں دیں، دولت بھی دی، لیکن سب سے بڑی دولت میں سمجھتا ہوں، سب سے بڑا جو رتبہ ملا ہے وہ یہ ملا ہے، انعام ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ شاعری کی بدولت ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ کے گھر اور نبی کے در کی حاضری بھی مل گئی، یہ سب سے بڑی دولت۔ تو حقیقت یہ ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، وہ ایک تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد۔ اللہ کے گھر میں حاضری ہے، وہاں جو سعادت ہے وہ حاصل ہوئی ہے عمرے کی سعادت سے، ہے نا، اس کے بعد اب یہ ہے کہ اب مدینہ منورہ جانا ہے، تو ایک عجیب سی خوشی ہے، ایک عجیب سی گویا کہ کیفیت ہے، اور جوش بھی ہے، ولولہ بھی ہے کہ جائیں گے اپنے نبی کے در وہاں حاضری دیں گے، گنبد خضرا کا دیدار، بہت عجیب سا معاملہ ہے۔ اور وہیں سے پھر ایک خیال سر ابھارتا ہے اور میرا شعر بنتا ہے، میں آپ کو اس میں شریک کر رہا ہوں۔ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اپنے حبیب کے صدقے میں، آج کی اس حاضری کے صدقے میں میرا کام ہو جائے۔
ہم گناہگار بھی پارسا ہو گئے، حق نگر ہو گئے، حق نما ہو گئے۔ ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی۔ ایک نظر اپنے اعمال پر پھر پڑی، حاضری کی خوشی مرثیہ بن گئی۔ اشک جاری ہوئے، دل دھڑکنے لگا، جب قریب در مصطفیٰ ہو گئے۔ اشک جاری ہوئے، دل دھڑکنے لگا، اشک جاری ہوئے، دل دھڑکنے لگا، جب قریب در مصطفیٰ ہو گئے۔ جب قریب در مجھے معاف کریں، میں تھوڑا سا پاگل آدمی ہوں اس معاملے میں۔ چلیے، نہیں، ابھی ہمارے صدر محترم، آئیے ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کر لیں اور اللہ ان کو اور توفیق دے کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محفل سجانا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ ان سب لوگوں کو مبارکباد جنہوں نے یہ محفل سجائی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تمام جائز مرادیں پوری کرے۔ میری دعا ہے، آپ سب آمین فرمائیں، آمین کہیں گے۔ اور میں ان سے یہ کہتا ہوں، یہ جو لوگ پیچھے بیٹھے تھوڑا سا خاموش ہیں، وہ موسم کا اثر بھی ہے۔ چند شعر میں چھوٹی سی بہر میں پڑھ۔ ارشاد۔ محفل نعت نبی یوں ہی سجائے رکھیے، محفل نعت نبی یوں ہی سجائے رکھیے، محفل نعت نبی یوں ہی سجائے رکھیے، سو نہ جائے کہیں تقدیر جگائے رکھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سو نہ جائے کہیں تقدیر جگائے رکھیے، بے شک۔ محفل نعت نبی یوں ہی سجائے رکھیے، سو نہ جائے کہیں تقدیر جگائے رکھیے، صاحبو پڑھتا رہوں نعت نبی میں جب تک، صاحبو پڑھتا رہوں نعت نبی میں جب تک، میری آواز میں آواز ملائے رکھیے، میری آواز میں آواز ملائے رکھیے، سو نہ جائے کہیں تقدیر جگائے رکھیے۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور یہ سب شعراء بیٹھے، ان کی موجودگی، اور صاحب صدر بھی، صاحب علم بھی ہیں اور صاحب عرفان بھی ہیں، میں عرض کر دوں، بہت میں ان سے مل چکا ہوں، تمام لوگ ہیں۔ شعر پڑھتا ہوں۔ جل ہی جائیں گے کسی روز دعاؤں کے چراغ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جل ہی جائیں گے کسی روز دعاؤں کے چراغ،
شرط بس یہ ہے کہ لو ان سے لگائے رکھیے، شرط بس یہ ہے، یہ چراغ اور لو ہے نا، یہ شاعری کا مطلب ہے۔ جل ہی جائیں گے کسی روز دعاؤں کے چراغ، شرط بس یہ ہے کہ لو ان سے لگائے رکھیے، ہاتھ آ جائے گا ایک روز غلاف کعبہ، ہاتھ آ جائے گا ایک روز غلاف کعبہ، ہاتھ آ جائے گا ایک روز غلاف کعبہ، سبز گنبد پہ نظر اپنی جمائے رکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کیا سلیقے سے، واہ واہ واہ، کیا رخ پیدا کیا، کہاں سے بات کہی، واہ 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 واہ۔ ہاتھ آ جائے گا ایک روز غلاف کعبہ، سبز گنبد پہ نظر اپنی جمائے رکھیے، سبز گنبد پہ نظر اپنی جمائے رکھیے، صرف مت کیجیے آنسو غم دنیا کے لیے، صرف مت کیجیے آنسو غم دنیا کے لیے، ارے غم عقبہ کے لیے ان کو بچائے رکھیے، غم عقبہ کے سبحان لیے اللہ۔ ان کو، بہت شکریہ، پڑھ دوں۔ صرف مت کیجیے آنسو غم دنیا کے لیے، غم عقبہ کے لیے ان کو بچائے رکھیے، غم عقبہ کے لیے۔ ایک شعر ہے جو شاعری کی رعایت سے اگر کہا جائے کہ رعایت لفظی اور اس کے تمام جو لوازمات ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں ایک شعر اور ارشاد۔ آپ کو سنا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں بارگاہ رسالت مآب میں۔ جذبہ یاد خدا سرد نہ ہو جائے کہیں، جذبہ یاد خدا سرد نہ ہو جائے کہیں، رے آتش عشق نبی دل میں جلائے رکھیے، آتش عشق نبی دل میں جلائے رکھیے، جذبہ یاد خدا سرد نہ ہو جائے کہیں، آتش عشق نبی دل میں جلائے رکھیے، سو نہ جائے کہیں تقدیر جگائے رکھیے۔ اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ دو شعر پھر میرے ذاتی سے معاملات پہ ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔
میں نے مانا کہ خطا کار ہوں، پر آپ کا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے مانا کہ خطا کار ہوں، پر آپ کا ہوں۔ میں نے مانا کہ خطا کار ہوں، پر آپ کا ہوں۔ میری بات بنائے رکھیے، بن گئی ہے بہت اچھے بھائی۔ میری بات میں نے مانا کہ خطا کار ہوں، پر آپ کا ہوں۔ بن گئی ہے جو میری بات بنائے رکھیے، بن گئی ہے جو میری بات بنائے رکھیے۔ روز محشر ہے، گنہگار ہوں، ڈر لگتا ہے۔ روز محشر ہے، گنہگار ہوں، ڈر لگتا ڈر لگتا ہے۔ روز محشر ہے، گنہگار ہوں، ڈر لگتا ہے۔ میرے آقا مجھے قدموں سے لگائے رکھیے، میرے آقا مجھے قدموں سے لگائے رکھیے، میرے آقا مجھے قدموں سے لگائے رکھیے۔ سبحان اللہ۔ یہ لیتے جاؤ۔ دوستو، جناب طاہر فراز اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آسان لکھنا کتنا دشوار کام ہے۔ آپ کچھ اور سننا چاہتے ہیں تو ایسا ہے، میرا خیال ہے اب آپ آواز دیں تبھی زیادہ بہتر ہے۔ طاہر بھائی، بہت محبت سے لوگ آواز دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس سرد رات میں پڑتی ہوئی شبنم، اس کے بعد بھی آپ کی نعت پاک کا یہ اثر کہ لوگ اس سرد رات سے گھبرا نہیں رہے ہیں، نعت پاک کی گرمی سے اپنے قلب و جگر کو گرم کر رہے ہیں۔ چند اشعار سے اور نواز دیجئے طاہر بھائی۔ بڑی محبت سے لوگوں نے آواز دی۔ اس کے بعد صدر محترم پیر غلام جیلانی صاحب کلام سنائیں گے۔ 3 بجا ہے۔ چلیے، مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، مگر اتنا ضرور پتا کہ میری طرح آپ بھی دیوانے ہیں سرکار کے، اور ان کی محبت میں یہ محفل ڈوبی ہوئی ہے، تو یہ اچھا لگ رہا ہے۔ ہم سے مت پوچھو، اب یہ جو لوگ جا رہے ہیں بیٹھ جائیں، خدا رہا، مطلب جائیں نہیں، اب 5-7 منٹ کا معاملہ، بیٹھیں۔ آپ وہ مت کیجئے گا جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، مگر بیٹھیں آرام سے، اب بیٹھیے آرام سے سنیے خالی۔ ہم سے مت پوچھو، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے۔ زبان کا معاملہ ہے، شاعری میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہے، مگر بس معاملہ ہے۔ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے،
ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے، واہ ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، سبحان اللہ پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، ارے منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تم مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ بہت اچھے کیا طاہر ہے، بھائی، کیا کہنے ہیں؟ ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا سبحان اللہ۔ کیا ہے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے۔ بھائی زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ اس طرح سن رہے ہیں، مزے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی۔ منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے۔ اچھا وہ ایک ہاں میں ذرا سا کم علم آدمی ہوں تو کنفرم، حالانکہ صحیح یاد تھا لیکن پوچھنے میں کیا حرج ہے۔ منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے، احد کی جنگ کے، احد کی جنگ کے حالات پڑھو اور سوچو، احد کی جنگ کے حالات پڑھو اور سوچو، کہ ان کا کہنا نہیں مانا تو نتیجہ کیا ہے، ان کا کہنا نہیں مانا تو سبحان اللہ، نتیجہ کیا ہے، ان کا کہنا نہیں مانا تو نتیجہ کیا ہے۔ بہت اچھے بھائی، سبحان ساری دنیا انہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم، یہ ایک فرانسیسی رائٹر ہے جس نے دا 100 لکھی ہے ایک کتاب، اس میں سب سے پہلے جو ہے میرے نبی کا نام ہے، یہ جو دنیا کی 100 اہم شخصیات ہیں اس میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن کچھ موذی ایسے بھی ہیں جو عام طور پہ یہ اپنی آواز کو، کرہی آواز کو اور زہر کو اگلتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک حوالہ دیا بھی تھا آپ نے، وہ پڑھی کیا سلمان کے حوالے سے، تو وہ صحیح ہے۔ اب میں ایک شعر بناتا ہوں اور اگر میرا تخاطب اس کے لائق ہے تب میں چاہوں گا کہ آپ میری بات کی تائید کریں۔ ارشاد۔ ساری دنیا انہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم، ساری دنیا انہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم، اب رشدی تیری بکواس سے ہوتا کیا ہے، اب رشدی تیری بکواس سے بھائی کیا ہوتا صحیح ابے کا استعمال ہوا ہے، واہ واہ واہ۔ ساری دنیا انہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم، ساری دنیا انہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم، اب رشدی تیری بکواس سے ہوتا کیا ہے،
ابے رشدی تیری بکواس سے ہوتا کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہے، ہمارا کیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بھائی زندہ السلام باد، علیکم۔ واہ 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 واہ۔ جناب طاہر فراز، ایک سیکنڈ، ان مشاعروں سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ 250 برس پہلے میر نے ایک شعر کہا تھا کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، آ ادھر آ ابے وہ چاک گریباں والے۔ 250 برس کے بعد پہلا ابے بہت صحیح استعمال ہوا ہے کہ ساری دنیا انہیں کہتی ہے عظیموں کا عظیم، ابے رشدی تیری بکواس سے ہوتا کیا ہے۔ 250 برس میں دوسری بار سب سے سچا ابے استعمال ہوا ہے۔ یہ جناب طاہر فراز کی فنکاری ہے، میں انہیں مبارکباد دے رہا ہوں۔